بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سید محسن بخاری فرام UK۔ آج میں اپنے ناظرین کی خدمت میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کروں گا کہ نبی اور رسول اور اولو العزم پیغمبر ان میں آپس میں کیا فرق ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے سن رکھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف رسول، انبیاء، مرسلین بھیجے تاکہ ان کی تعلیم و تربیت کر سکیں، اللہ کی توحید اور مساوات کا درس، اخلاق، عدل، محبت اور حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ یہ مین بنیادی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مرسلین کو بھیج کر پوری دنیا انسانی کو اس کا درس دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے یہاں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ پہلے وہ ہدایت کے لیے ہادی بھیجتا ہے اور بعد میں پھر عام انسانوں کو بھیجتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہادی اور پھر نسل انسانی کا زمین پر رہنا بسنا شروع ہوا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر قوم پر اللہ تعالیٰ نے نبی یا رسول بھیجے تاکہ ان کی ہدایت ہو سکے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات وہ عادل ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہادی کے بغیر زمین پر انسان کو بھیج دے اور اللہ تعالیٰ پھر انسان سے حساب کتاب لے، پوچھ گچھ کرے کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ وہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے ہادی آئے اور پھر اللہ تعالیٰ عوام الناس سے پوچھے کہ آپ کو ہادی بھیجے تھے، انہوں نے آپ کو یہ تعلیم دی تھی، تو آپ نے جنہوں نے ان کی میرے احکامات کی تعمیل کی وہ جنتی ٹھہرے اور جنہوں نے ان کو جھٹلایا وہ دوزخی ٹھہرے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جن پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ 25 ہیں۔ ویسے تو 1,24,000 ہیں، جن میں سے 25 کا ذکر قرآن پاک میں آیا۔ میں ان کا تذکرہ آپ سے کرتا ہوں کہ وہ 25 کون ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسی علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خاتم الانبیاء ہیں، تو یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کا ذکر قرآن نے نام لے کر کیا ہے۔ تو آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف یہی جو 25 انبیاء تھے؟ ایسا بالکل نہیں، یہ غلط فہمی ہے کہ انبیاء صرف 25 تھے۔ قرآن مجید فرماتا ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 164 میں، بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا ذکر ہم آپ سے پہلے کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا۔ اور سورۃ غافر آیت نمبر 78 میں یہی مضمون آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء بھیجے لیکن ان سب کا ذکر قرآن میں نہیں فرمایا۔ تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، اور اس میں 313 رسول ہیں، یعنی جو مشہور روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں ہے کہ کچھ ایک کام 1,24,000 اور پھر ان میں سے 313 رسول ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ یہ ایک علمی مسئلہ ہے اور اہل علم نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں۔ عام طور پر یہ تعریف کی جاتی ہے، نبی وہ ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی آئے، اور رسول وہ ہے جو نبی بھی ہے اور اسے کسی خاص قوم کی طرف مستقل دعوت یا شریعت دے کر بھیجا جائے۔ تو نبی اور رسول، تو نبی پر بھی وحی آتی ہے، لیکن وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی شریعت بھی لے کے آئیں، کوئی کتاب بھی لے کے آئیں، یا کسی خاص قوم کی طرف انہیں رسول یا پیغمبر بنا کے بھیجا جائے۔ تو اب اس میں تیسری بات یہ آتی ہے کہ اولو العزم رسول کون ہیں؟ اولو العزم، قرآن مجید نے 5 عظیم رسولوں کو خصوصی مقام عطا فرمایا۔ تو 1,24,000 انبیاء و مرسلین آئے، ان میں سے 25 کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب اولو العزم رسول کون ہیں اور کتنے ہیں؟ تو ان میں سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ احقاف کی آیت نمبر 35 میں، یہ وہ عظیم رسول ہیں جنہوں نے شدید آزمائشوں کے باوجود دعوت حق کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے بعض نبیوں پر فضیلت دی، یا بعض رسولوں کو فضیلت دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانی کتابیں کن انبیاء پر نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں اپنے رسولوں پر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ قرآن کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحف ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک۔ تو قرآن پاک کی سورۃ اعلیٰ میں آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان میں حضرت ابراہیم اور موسیٰ، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اکثر بعض احادیث میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام پر بھی صحیفوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن قرآن پاک نے اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔
اب یہ ہے کہ کیا یہ انبیاء مرسلین ان کی دعوت کوئی ڈیفرنٹ تھی؟ تو ان کا مختلف زمانوں میں بعض عملی احکامات مختلف تھے کہ کس طرح عمل کرنا ہے، لیکن عقیدہ سارے نبیوں کا، رسولوں کا ایک ہی رہا، اور وہ تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ شرک کسی میں شروع سے آخر تک شرک کی بہت پابندی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ ساری مخلوق جو قوم ہے، جو بھی امت ہے، جو بھی انسانیت ہے، وہ عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، اور صرف عبادت اللہ تعالیٰ کی ہونی ہے، معبود صرف وہی ہے۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو وہ توحید کا درس بھی ہر نبی، ہر رسول نے دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ شرک سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شرک گناہ کبیرہ میں آتا ہے اور اس کی بخشش ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس نے بخشنا ہے وہی کہتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر فرمایا کہ سچ بولو، وفائے عہد کرو، وہ جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، پھر انصاف کرو، عدل پہ دنیا قائم ہے۔ پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کا وبالوالدین احسانا، اور کمزوروں کا خیال رکھو، اور آخرت کی تیاری کرو۔ یہی اسلام کی اصل روح ہے۔ تو اب آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبوت ختم کر دی۔ آخری پیغام آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہے وہ اسلام کو پسند فرمایا اور دین مکمل کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہادی، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ ہادی زمین پر رہے گا۔ تو بغیر ہادی کے پھر اللہ تعالیٰ کا عدل، اس کے لیے پھر ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا شروع کیا کہ نبوت و رسالت ختم کر دی۔ خاتم النبیین تشریف لانے کے بعد نبوت و رسالت ختم ہو گئی اور امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو امامت جو ہے وہ درس دیتی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شریعت دے دی، اسی شریعت کی عملی شکل انہوں نے عوام الناس کے سامنے پیش کی، نمونہ بنے، اور ان میں سے باقی اپنے اپنے وقت پر تشریف لے گئے۔ اور اس وقت یہ تمام مسلمانوں میں ایک متفق رائے ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو کہ 12ویں امام ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، یہ اس کی حکمتیں ہیں، کچھ چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا امام نے ہمیں بتا دیں ان کو تو ہم وثوق کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ پاک نے وہ باتیں نہیں بتائیں ہمیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کا ظہور ہوگا۔ اس سے پہلے وہ پردہ غیبت میں
رہ کے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو بڑے مخلص اور متقی لوگ ہیں وہ جب ان سے ملنا چاہیں تو وہ ان کی خواب میں آ کر یا کسی بھی طرح ان کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔